جی حفصہ صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ لگتا ہے کہ انموٹ کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی بتائے بھئی آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ السلام علیکم شیخ صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کی؟ چلے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کا درس عمدۃ الاحکام کی احادیث پہ ہے۔ بڑی عظیم الشان یہ کتاب ہے۔ اس کتاب میں کتاب کے مؤلف نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ احادیث جمع کر دی ہیں جن کا تعلق احکام سے ہے، یعنی کہ جن احادیث میں کہا جاتا ہے کہ یہ کام کرنا واجب ہے یا بہتر ہے یا جائز ہے یا حرام ہے یا مکروہ ہے، تو احکام کا تذکرہ ہوگا ان احادیث میں۔ عقیدے کا تذکرہ نہیں ہوگا، اخلاق کا تذکرہ نہیں ہوگا۔ ان احادیث کا تعلق احکام سے ہے اور انہیں کہا جاتا ہے فقہی احادیث۔ تو آج حدیث نمبر 38 اور اس کا باب ہے تیمم۔ تیمم کی احادیث ہم پڑھ رہے ہیں۔ تیمم کی احادیث میں سے یہ آخری حدیث ہے، تو یہ پہلی حدیث جو ہوگی اس کا تعلق تیمم سے ہوگا، اس کے بعد حیض سے متعلقہ احادیث ہوں گی۔ اور میرے وہ دوست احباب جو اس درس میں شریک ہوتے ہیں، میری ان سے گزارش ہوگی کہ وہ کتاب کا اہتمام کریں۔ پی ڈی ایف بھائی جو ہیں گروپ میں شیئر کر چکے ہیں، اگر آپ چاہیں گے دوبارہ بھی شیئر کر دیا جائے گا کتاب کو پی ڈی ایف کی شکل میں۔ اس کا پرنٹ نکلوا لیں، اس کی جلد کروا لیں اور کتاب کی شکل میں اپنے سامنے رکھیں، پھر انسان کی مکمل طور پہ توجہ رہتی ہے ان احادیث کی طرف۔ حدیث نمبر 38 عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، روایت ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے۔ یہ انصاری صحابی ہیں، خود بھی صحابی ہیں، ان کے والد گرامی بھی صحابی ہیں۔ ان کے والد احد کی لڑائی میں شہید ہوئے تھے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اعطیت خمسا لم یعطہن احد من الانبیاء قبلی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اعطیت خمسا، مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں، لم یعطہن، یہ 5 چیزیں نہیں دی گئیں، احد، کسی کو بھی، من الانبیاء قبلی، مجھ سے پہلے انبیاء کرام میں سے کسی کو بھی یہ 5 چیزیں نہیں دی گئیں، صرف مجھے دی گئی ہیں۔ تو یہ کیا ہوئے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل۔ اور اس حدیث میں آپ کے کتنے فضائل کا تذکرہ آ رہا ہے؟ 5 ایسے فضائل ہیں جو خاص ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ آپ انہیں خصائص بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اس حدیث میں تذکرہ آ رہا ہے کتنے کا؟ 5 کا۔ دیگر کئی احادیث میں 6 کا تذکرہ بھی آیا ہے۔ تو اب ان 2 احادیث میں سے کون سی حدیث لی جائے گی؟ وہ حدیث جس میں 5 خصائص کا تذکرہ ہے، 5 فضائل کا تذکرہ ہے، یا وہ حدیث لی جائے گی جس میں آپ کے 6 خصائص اور فضائل کا تذکرہ ہے؟ یہ آپ سے مجھے جواب چاہیے جی۔ تو اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے، دونوں حدیثوں کو لیا جائے گا۔ ایک میں آپ نے 5 کا تذکرہ کر دیا، دوسرے موقع پہ شاید آپ نے 6 کا تذکرہ کر دیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہی موقع پہ آپ نے 6 کا تذکرہ کیا ہو، ایک راوی کو 5 یاد رہی ہوں، دوسرے راوی کو 6 کی 6 یاد رہی ہوں۔ تو بہرحال اس کو تضاد یا ٹکراؤ یا تناقض نہیں کہا جائے گا۔ تو اعطیت خمسا، مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں، لم یعطہن، یہ 5 چیزیں نہیں دی گئیں
احد کسی ایک کو من الانبیاء قبلی مجھ سے پہلے انبیاء کرام میں سے پہلے نمبر پہ فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، نصرت میری مدد کی گئی ہے کس کے ذریعے؟ رعب کے ذریعے، مسیرۃ شہر ایک مہینے کی مسافت سے۔ اس کی مزید وضاحت آئی ہے مسند احمد کی حدیث میں کہ فَيُرْعَبُ الْعَدُوُّ وَهُوَ مِنِّي مَسِيرَةَ شَهْرٍ، میرا دشمن مجھ سے ایک مہینے کے سفر کے فاصلے پہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں میرا رعب ڈال دیا جاتا ہے۔ یقیناً یہ نبی علیہ السلام کی بہت بڑی خصوصیت ہے کہ آپ کا دشمن آپ سے خوف زدہ جبکہ آپ کے اس کے درمیان فاصلہ ہے ایک مہینے کے سفر کے برابر، بہت بڑا فاصلہ ہے، اس کے باوجود دشمن آپ سے خوف زدہ، دشمن آپ سے مرعوب۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، میرے لیے بنا دیا گیا ہے الارض زمین کو، یعنی کہ ساری کی ساری زمین کو کیا بنا دیا گیا؟ مسجدن، سجدہ کرنے کی جگہ، نماز پڑھنے کی جگہ، جائے سجدہ، وطہورا، اور میرے لیے زمین کو بنا دیا گیا ہے باعث طہارت۔ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي، پس میری امت کا جو بھی آدمی ادرکت الصلاۃ، اسے نماز پالے، فَلْيُصَلِّ، پس چاہیے کہ وہ نماز پڑھے۔ کیا پتا چلا ان الفاظ سے کہ پہلے لوگ جو تھے وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، کہاں؟ عبادت خانوں میں، چرچ میں جا کر، عیسائی اپنے عبادت خانے میں جا کر، یہودی اپنے عبادت خانے میں جا کر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے کتنی بڑی سہولت دے دی ہے، نماز کا وقت جہاں پہ ہو جائے آپ کو عبادت خانہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عبادت خانے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ہی آپ نماز پڑھ لیں جہاں پہ آپ موجود ہیں۔ لیکن اگر مسجد قریب ہے تو مسجد میں جانا چاہیے، لیکن اگر مسجد قریب نہیں ہے تو آپ اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ آپ مسجد میں جائیں، آپ اسی جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس یہ بھی پتہ چلا کہ نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے، نماز کو نماز کے وقت سے لیٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے آپ کو سہولت دے دی ہے کہ آپ جہاں پہ ہیں وہیں پہ نماز پڑھ لیں۔ دوسرے نمبر پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نماز تو میں پڑھ سکتا ہوں جس زمین پہ موجود ہوں، لیکن میرے پاس پانی نہیں ہے، تو شریعت نے کہا کہ یہی زمین تمہارے لیے طہور ہے، طہارت کا ذریعہ ہے، پانی نہیں ہے آپ اس کے ذریعے تیمم کر سکتے ہیں۔ آپ بیمار ہیں، پانی استعمال کرنا آپ کے لیے مشکل ہے، نقصان دہ ہے، بیماری میں اضافہ ہوگا، تو آپ کو رخصت دی گئی ہے کہ آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ تو زمین ساری کی ساری مسجد بھی ہے، طہور بھی ہے۔ اور مزید وضاحت کے لیے یہاں پہ آپ کے الفاظ جو ایک اور حدیث میں آئے ہیں وہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا، آپ فرماتے ہیں زمین کی مٹی ہمارے لیے باعث طہارت بنا دی گئی ہے، اذا لم نجد الماء، جب ہمیں پانی نہ ملے۔ اور یہ حدیث ہماری کتاب کے مؤلف امام عبد الغنی اپنی کتاب میں کیوں لے کر آئے ہیں؟ اسی جملے کی وجہ سے جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا باب کون سا چل رہا تھا؟ تیمم کا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ زمین کی کسی بھی مٹی سے جب کہ وہ پاک ہو آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ الفاظ استعمال کیے گئے فَأَيُّمَا رَجُلٍ، میری امت کا کوئی بھی آدمی کسی بھی جگہ ہو، نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھے۔ کیا یہ حکم مردوں کی ساتھ خاص ہے یا عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، اگرچہ الفاظ مردوں کے استعمال ہوئے ہیں کیونکہ عام طور پہ مرد گھروں سے باہر ہوتے ہیں،
سفر میں ہوتے ہیں، کام کاج میں ہوتے ہیں۔ تیسرا جملہ اس حدیث کا، اور یہی تیسری خصوصیت ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور آپ کے ذریعے یہ خصوصیت مل گئی کہ ان کو، آپ کی امت کو، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، میرے لیے اموال غنیمت حلال کر دیے گئے۔ الغنائم جمع ہے کس کی؟ غنیمتن کی۔ میرے لیے اموال غنیمت حلال کر دیے گئے، ولم تحل، جبکہ یہ حلال نہیں تھے، لِأَحَدٍ، کسی کے لیے بھی، قبلی، مجھ سے پہلے۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے، اور یہ بھی فقہی احکام میں سے ایک حکم ہے کہ کیا مال غنیمت حلال ہے؟ جواب یہ ہے کہ بالکل حلال ہے۔ پہلی امتوں کے لیے حلال تھا نہیں، ان کے لیے حلال نہیں تھا۔ ان کے جہاد وہ بھی کرتے تھے، محنت وہ بھی کرتے تھے، فتح مل جاتی، دشمن کا مال اپنے قبضے میں لینے کی اجازت نہیں ہے، اس کو جمع کیا جائے گا، آسمان سے آگ آئے گی، اس کو کھا لے گی، ان اموال کو جلا دے گی۔ اللہ نے کتنا بڑا انعام کیا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جہاد کریں، یہ جہاد عبادت بھی ہے اور آپ لوگوں کے لیے بہترین رزق بھی ہے۔ نمبر 4، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، اور مجھے شفاعت دی گئی ہے۔ تو کیا روز قیامت فرشتے شفاعت نہیں کریں گے؟ کریں گے۔ کیا روز قیامت مومن شفاعت نہیں کریں گے؟ کریں گے۔ کیا روز قیامت دیگر انبیاء کرام علیہ السلام شفاعت نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے۔ لیکن ایک شفاعت وہ ہے جو آپ کے ساتھ خاص ہے، جو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو نہیں ملے گی، اور وہ یہ کہ جب لوگ میدان حشر میں کھڑے ہوں گے، سورج بہت قریب ہوگا، اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، تب لوگ آئیں گے آدم علیہ السلام کے پاس کہ آپ شفاعت کیجئے تاکہ ہمارا حساب شروع ہو۔ وہ شفاعت کرنے سے معذرت کر لیں گے، ابراہیم علیہ السلام معذرت کر لیں گے، نوح علیہ السلام معذرت کر لیں گے، موسیٰ علیہ السلام معذرت کر لیں گے، عیسیٰ علیہ السلام معذرت کر لیں گے، پھر معاملہ پہنچے گا ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور آپ کہیں گے کہ میں شفاعت کروں گا، اور اس کے لیے آپ اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں پڑ جائیں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، کرتے ہی رہیں گے، یہ طویل ترین سجدہ ہوگا، پھر آپ سے کہا جائے گا سر اٹھائیے، شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت مانی جائے گی۔ تو یہ ہے شفاعت عظمی، سب سے بڑی شفاعت۔ یہ وہ شفاعت ہے جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو مقام محمود پہ فائز کیا جائے گا۔ نمبر 5، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، اور نبی کو بھیجا جاتا تھا خاص اس کی قوم کی طرف، یعنی کہ پہلے بھی نبی آئے ہیں، لیکن ہر نبی آیا ہے اپنی خاص قوم کے لیے، پوری دنیا کے لیے نہیں۔ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، اور مجھے بھیجا گیا ہے تمام لوگوں کی طرف، اور یہ بات بالکل واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سورہ اعراف، اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ یہ نہیں کہا گیا، آپ نے کہا کہ اے عربو، کیا کہا؟ ایھا الناس، اے لوگو، اور دوسرے مقام پہ فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ حدیث جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، اسے امام بخاری روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 335، 335، اور دوسرے نمبر پہ یہ حدیث بخاری شریف میں آئی ہے 438 نمبر کے طور پہ، یعنی کہ 438، اور پھر امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور نمبر ہے 521، 521۔
یہ جو الفاظ آئے ہیں اس حدیث میں وَبُعِثْتُ لِلنَّاسِ كَافَةً، مجھے تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، اور مسلم شریف میں ان الفاظ کی جگہ پہ یہ الفاظ آئے ہیں وَبُعِثْتُ إِلَىٰ كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ، اور مجھے ہر گورے اور ہر کالے کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ کہ دنیا کے انسانوں کو تقسیم کر دیا گیا دو میں، یا لوگ گورے ہیں یا کالے ہیں، اور ایسے ہی ہے سانولے رنگ کے جو لوگ ہیں ان کو بھی داخل کر دیا جائے گا کس لفظ میں؟ کالے میں، تو پھر لوگ دو طرح کے ہو جائیں گے، یا سرخ یا کالے، تو فرمایا میں ان سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور اگر ہم لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، سرخ اور کالے، پھر عرب کس لفظ میں داخل ہوں گے؟ نہیں، وہ بھی کالے میں داخل ہوں گے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ پھر عرب کس میں داخل ہوں گے؟ کالے میں، حالانکہ وہ کالے نہیں ہیں، اگر آپ تین رنگ بنا لیں پھر وہ کالے نہیں ہیں، لیکن اگر آپ کو کوئی اختیار دے کہ لوگ یا سرخ ہیں یا کالے ہیں، عربوں کو شامل کریں، کن میں شامل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر عربوں کو کن میں شامل کیا جائے گا؟ کالوں میں۔ اور یہاں پہ میں یہ بھی بتا دوں، بات سے بات یاد آتی ہے کہ بنی ہاشم قریشی جو نبی علیہ السلام کا خاندان ہے، ان کا بنیادی رنگ کیا ہے؟ نہیں، ان کا بنیادی رنگ جو ہے وہ سانولے رنگ کے ہیں۔ اگر آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں گے تو بنیادی طور پہ ان کا رنگ یہ ہے۔ نبی علیہ السلام سفید تھے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن عام طور پہ مجموعی طور پہ جو رنگ ہے وہ سانولا رنگ ہے۔ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ پتہ چلا کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل ہیں، اور آپ کی امت دیگر نبیوں کی امتوں سے افضل ہے۔ نمبر 2، یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کریں اللہ کا شکر ادا کرنے کے انداز میں، اس لیے نہیں کہ آپ اپنی تعریفیں کر رہے ہوں۔ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کریں اللہ کی عظمت بیان کرنے کے لیے، اللہ کا کمال بیان کرنے کے لیے، اللہ کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے، اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے۔ لوگ آج کل کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی وہ اما بنعمت ربک فحدث، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کرو، اور پھر رب کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ انداز کیا ہوتا ہے؟ اپنے کمالات بتا لیں، میں ایسا ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے یہ تمغہ جیتا، میں نے یہ اعزاز حاصل کیا، میں نے یہ ایوارڈ حاصل کیا۔ نہیں، اس ایسے یہ مقصود نہیں ہے، اس ایسے مقصود یہ کہ اما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کے انعامات کا تذکرہ کریں۔ اس میں مقصد کیا ہوگا؟ رب کی عظمت کا بیان، رب کے فضل کا بیان، رب کے کمال کا بیان، رب کی رحمتوں کا بیان، کہ اللہ نے میرے اوپر یہ بھی رحمت کی، یہ بھی فضل کیا، یہ بھی انعام کیا، یہ بھی احسان کیا، یعنی کہ میں اس قابل نہیں تھا۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے کہ روب کے ذریعے آپ کی مدد کی جاتی رہی، یعنی کہ جب بھی آپ نے جنگ کرنا ہوتی تھی دشمن کے دل میں پہلے ہی روب ہوتا تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی تائید تھی، آپ کی مدد تھی۔ مال غنیمت آپ کے لیے حلال تھے، تمام لوگوں کے لیے آپ نبی بن کر آئے، اور شفاعت آپ کو ملے گی، زمین آپ کے لیے مسجد بھی ہے، طہور بھی ہے۔ تو یہ آپ کی کیا ہوئی؟ خصوصیات۔ اور آپ کی ٹوٹل خصوصیات کتنی ہیں؟ کچھ علماء کرام نے کہا 17 اور کچھ نے کہا 21۔ تو بہرحال آپ کی کئی ایک خصوصیات ہیں۔ اچھا، مثال کے طور پہ ابھی ہم نے کتنی پڑھی خصوصیات آپ کی؟ 5۔ تو اگر اس میں چند ایک اور ذکر کرنا چاہیں تو پھر کیا ہوگا؟ یہ حدیث ہمارے پاس 5 والی تھی، ہم نے 5 کا تذکرہ کر دیا۔ اس حدیث کے راوی کون سے صحابی ہیں؟ جابر بن عبداللہ۔ آپ چلے جائیں دوسری حدیث کی طرف، ابو ہریرہ والی حدیث، اس کو روایت کیا کس نے؟ امام مسلم نے۔ اس کا مسلم شریف میں نمبر کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 523، 523۔ تو وہاں پہ آپ کو 2 مزید خصوصیات آپ کی مل جائیں گی۔ نمبر 1، وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، آپ کہتے ہیں
کہ میرے ساتھ ہی نبیوں کے سلسلے کا کیا کر دیا گیا؟ خاتمہ کر دیا. میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, میں خاتم النبیین ہوں. تو آپ کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ آپ کیا ہیں؟ خاتم النبیین. اور پھر فرمایا اسی حدیث میں اعطیت جوامع الکلم, مجھے اللہ نے صلاحیت بخشی ہے جامع کلمات کہنے کی. میں تھوڑے سے الفاظ کہتا ہوں, اس کا معنی بہت وسیع ہوتا ہے. اور یہ واقعی ایسا ہے. آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, جو بھی ہمارے اس دین میں کوئی نیا کام نکالے وہ کام کیا ہوگا؟ ریجیکٹ ہوگا, مردود ہوگا. اچھا, یہ حدیث جو ہے اس کی ایک سطر بھی نہیں بنتی, ایک لائن بھی نہیں بنتی. اچھا, اس کے نیچے کیا کیا چیزیں آ گئی ہیں؟ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سے لے کے قیامت تک جتنی بھی بدعتیں ایجاد ہوں گی ساری اس کے اندر آ گئی. کوئی پوچھے جی عید میلاد النبی کیوں غلط ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ہم کہیں گے کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, کہ جو بھی ہمارے دین میں نیا کام نکالے وہ کام کیا؟ ریجیکٹ ہے, مردود ہے. کوئی کہے تیجا کیسے غلط ہے, ہم یہی حدیث پڑھیں گے. کوئی کہے ساتواں کیسے غلط ہے, ہم یہی حدیث پڑھیں گے. 40واں برسی عرس جتنی بھی بدعات ہیں, اور یہ بدعات اگر آپ گننا شروع کر دیں تو ہزاروں میں ہیں, اور جس حدیث کے ذریعے ان کو غلط قرار دیا جائے گا وہ ایک ہی حدیث ہے. اسی طرح آپ اس کو لے لیں انما الاعمال بالنیات, اعمال کا درومدار کس چیز پہ ہے؟ نیت پہ ہے. نماز کے لیے یہی حدیث, وضو کے لیے یہی حدیث, روزوں کے لیے یہی حدیث, حج کے لیے یہی حدیث, عمرے کے لیے یہی حدیث. یہ ساری عبادات جو ہیں ان میں نیت نہیں ہے تو وہ عبادت ہی نہیں ہے. تو یہ ہیں آپ کے کیا؟ جامع کلمات. تو بہرحال ابھی پھر خلاصہ کیا نکلا؟ ان 2 حدیثوں کے ذریعے ہم نے کتنی آپ کی خصوصیات پڑھ لی ہیں؟ 7. ایک میں تذکرہ آیا 5 کا, دوسری میں 6 کا, تو یہ تو 11 بننی چاہیے تھی. کیوں جی؟ نہیں, ایسا نہیں ہوا. ایک حدیث میں آیا 5 کا تذکرہ, دوسری میں 6 کا آیا ہے, لیکن 6 میں سے 2 وہ ہیں جو اس حدیث سے مختلف ہیں, 4 وہی جو اس حدیث میں آئی ہیں. مثلا یہ جو 5 والی حدیث ہے اس میں شفاعت کا تذکرہ آیا ہے, 6 والی میں شفاعت کا تذکرہ نہیں ہے. اس میں ختم نبوت کا تذکرہ ہے اور جامع کلمات کہنے کا تذکرہ ہے. تو ٹوٹل کتنی ہوگی بہرحال؟ 7. اس حدیث سے پتہ چلا کہ نماز کے درست ہونے کا دار و مدار کسی خاص زمین کے ٹکڑے پہ نہیں ہے. آپ کسی بھی پاک جگہ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں, آپ کی نماز کیا ہوگی؟ درست ہوگی. اور اس سے پتہ چلا کہ زمین کی مٹی کے بارے میں بنیادی اصول یہ ہے کہ وہ پاک ہے. آپ کسی بھی جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں اور تیمم کر سکتے ہیں. جو کہے کہ یہ جگہ جہاں پہ کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھنے لگے ہیں پلید ہے, اس کو ثبوت دینا پڑے گا, اس کو دلیل دینا پڑے گی. جو کہے کہ جس مٹی سے آپ تیمم کر رہے ہیں وہ پلید ہے, دلیل اس کو دینا پڑے گی. اس سے پتہ چلا کہ دین اسلام انٹرنیشنل دین ہے, بہت عظیم دین ہے. اس کے احکام آپ دیکھ لیں. اب وضو کا تعلق پانی سے ہے, اور پانی تقریباً ہر جگہ موجود ہے. پانی نہ ملے تو مٹی ہر جگہ موجود ہے. اور نماز آپ نے پڑھنی ہے تو شریعت نے کوئی خاص جگہ نہیں بتائی, کیا کہا ہے؟ زمین پہ نماز پڑھنی, کہیں پہ بھی پڑھ لیں آپ. اب ہم منتقل ہوتے ہیں باب التیمم سے باب الحیض کی طرف. حیض کس کو کہتے ہیں؟ حیض وہ خون ہے جو ہر بالغ لڑکی عورت کے رحم سے خارج ہوتا ہے, بچہ دانی سے خارج ہوتا ہے. اور یہی خون جب حمل ٹھہر جاتا ہے تو بچے کی غذا بن جاتا ہے. تو اس حیض کے بارے میں ہم پڑھیں گے. اور یہ یاد رہے, خلاصہ تھوڑا سا بتا دوں, حیض کی وجہ سے
4 قسم کے امور ممنوع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 نماز، حیض کی حالت میں عورت کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ حیض کی حالت میں عورت کو روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 3 حیض کی حالت میں خامند کے ساتھ باقاعدہ جماع کرنا اس کی اجازت نہیں ہے، یعنی کہ دیگر تعلقات خامند کے ساتھ قائم کیے جا سکتے ہیں، اس کے ساتھ لیٹا جا سکتا ہے، دیگر تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں، لیکن جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 4 حیض کی حالت میں طواف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا عمرہ کرنے کی اجازت نہیں، کیا کہہ رہا ہوں؟ طواف بس۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ صفا مروہ کی صحیح کرنے کی اجازت نہیں، کیا کہہ رہا ہوں؟ صرف طواف۔ یعنی کہ اگر کوئی عورت عمرے کا طواف کر چکی ہے، بعد میں حیض شروع ہو گیا، تو حیض کی حالت میں صفا مروہ کی صحیح کر سکتی ہے۔ ایسے ہی جب عمرہ کرنے کی نیت کرنی ہے، میقات پہ پہنچی ہے، اپنے خامند کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اور وہاں سے وہ سب نیت کر رہے ہیں، یہ حیض کی حالت میں ہے تو حیض کی حالت میں نیت کر سکتی ہے، اور نیت کرنے کے بعد یہ وہ سارے کام کرے گی جو دوسرے حاجی کرتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھے گی، طواف نہیں کرے گی، لبیک اللہم لبیک کہتی رہے گی، احرام کی پابندیوں میں رہے گی۔ اچھا، اب حیض کی حالت میں کیا اللہ کا ذکر ممنوع ہے؟ نہیں، اللہ کا ذکر کریں، بلکہ اور زیادہ کرنا چاہیے عورت کو حیض کی حالت میں، کیونکہ جب یہ حیض کی حالت میں ہے، خطرہ ہے کہ کہیں شیطان اس کو تنگ نہ کریں، جن شیطان اس کو تنگ نہ کریں، کیونکہ اس کی حالت ایسی ہے۔ اس حالت میں اذکار کا زیادہ اہتمام ہونا چاہیے، صبح و شام کے اذکار کیے جائیں، دیگر اذکار کیے جائیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفار، اعوذ باللہ، یہ سب کچھ کیا جائے۔ کیا حیض کی حالت میں قرآن کی تلاوت بھی کی جا سکتی ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ حیض کی حالت میں قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے، اس کے منع ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیا حیض کی حالت میں قرآن کریم کو ہاتھ بھی لگایا جا سکتا ہے؟ اس میں اختلاف ہے، اور ان علماء کرام کی رائے پہ دل زیادہ مطمئن ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ ہاتھ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ یہ کہنا کہ حیض کی حالت میں قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس کی باقاعدہ صحیح صریح کوئی دلیل نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی عورت احتیاط کر لے، دستانے پہن کے ہاتھ لگا لے، اچھی بات ہے، موبائل سے پڑھ لے تو اور اچھی بات ہے، لیکن اس وجہ سے قرآن کی تلاوت نہ کرنا کہ میں حیض کی حالت میں ہوں، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ تو آئیے اب یہ حدیث پڑھتے ہیں، حدیث نمبر 39 عن عائشہ رضی اللہ عنہا، روایت ہے کس سے؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے، ان فاطمہ بنت ابی حبیش سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فاطمہ بنت ابو حبیش نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقالت، تو اس نے کہا، انی استحاض، بے شک مجھے خون استحاضہ آتا ہے۔ یہاں پہ کیا کہا؟ خون حیض نہیں کہا، استحاضہ۔ فلا اطہر، تو میں پاک نہیں ہو پاتی، افادع الصلاۃ، کیا پس میں نماز چھوڑ دیا کروں؟ ان الفاظ پہ غور کیجئے۔ ایک تو یہ کہ سوال نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کس نے کیا ہے؟ ایک خاتون نے جن کا نام فاطمہ ہے، اور سوال کس کے بارے میں ہے؟ خون استحاضہ کے بارے میں۔ پتہ چلا شریعت کے مسائل پوچھنے میں کوئی شرم، کوئی حیا نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، پتہ چلا کہ نمازوں کی عورت کو فکر ہونی چاہیے، مردوں کو فکر ہونی چاہیے۔ دیکھیں، عورت کو فکر تھی تو نماز کے بارے میں سوال کر لی، کس سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تیسرے نمبر پہ کہ یہاں پہ الفاظ استحاضہ کے آئے ہیں، تو خون استحاضہ اور ہے، خون حیض اور ہے۔ خون حیض وہ ہے جو بالغ ہونے کی وجہ سے، جوان ہونے کی وجہ سے ہر عورت کو ہر مہینے 5 دن، 6 دن، 7 دن، 8 دن آیا کرتا ہے۔
یہ خون نہ آئے تو عورت پریشان ہو جاتی ہے، اس کے والدین پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری بیٹی اتنی بڑی ہوگی، کیوں نہیں سے یہ خون آ رہا۔ جب یہ خون منقطع ہو جائے آخری عمر میں جا کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ امید نہیں رہی کہ یہ عورت بچے پیدا کر سکے گی۔ جبکہ خون استحاضہ وہ جوانی کی علامت نہیں ہے، وہ بیماری ہے، اس کا علاج کیا جائے گا، وہ ٹینشن ہے، وہ پریشانی ہے۔ تو یہاں پہ سوال کس کے بارے میں؟ خون استحاضہ کے بارے میں۔ تو خون استحاضہ جو ہے، اس کی حالت میں عورت پاک ہوتی ہے، یعنی کہ خون استحاضہ میں عورت نمازیں بھی پڑھے گی، رمضان کے روزے بھی رکھے گی، طواف بھی کر سکتی ہے، اور اپنے خامند کے ساتھ جماع تعلق بھی قائم کر سکتی ہے۔ اس کے احکام حیض والے احکام نہیں ہیں۔ تو یہ جو ہوتا ہے خون، یہ حیض کے خون کے ایام کے علاوہ خون آتا ہے۔ اور فرق بتا دوں دونوں خونوں میں، حیض کے خون میں اور استحاضہ کے خون میں۔ حیض کا خون جو ہوگا وہ بدبودار ہوگا، نمبر 2 تھوڑا سا موٹا ہوگا، نمبر 3 سیاہی مائل ہوگا تو سرخ لیکن سیاہی مائل کالا۔ جبکہ استحاضہ کا خون یہ سرخی مائل ہوگا، زردی مائل ہوگا، سیاہی مائل نہیں ہوگا۔ نمبر 2 باریک ہوگا، پتلا ہوگا حیض کے خون کے مقابلے میں۔ نمبر 3 اس میں بدبو نہیں ہوگی۔ تو یہ فاطمہ سوال کر رہی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے، انی استحاض، کہ بے شک مجھے خون استحاضہ آتا ہے، فلا اطہر، تو میں پاک نہیں ہو پاتی، افاد الصلاۃ، پس کیا میں نماز چھوڑ دیا کروں؟ قال لا، آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، نماز نہیں چھوڑنی۔ ان ذالک عرق، بے شک یہ ایک رگ ہے، یہ حیض کا خون نہیں ہے، یہ تو رگ پھٹی ہے، ایک تو ایک رگ سے آ رہا ہے۔ ان ذالک عرق، اور دیگر حدیث میں آتا ہے اس رگ کا نام عادل۔ اور علماء کرام نے واضح کیا ہے کہ خون حیض رحم کی گہرائی سے آتا ہے، اس کے دور والے حصے سے آتا ہے، اس کو اوپر والے حصے سے آتا ہے، جبکہ خون استحاضہ رحم کی نچلے حصے سے آتا ہے، قریب والے حصے سے آتا ہے۔ تو ان ذالک عرق، بے شک یہ ایک رگ ہے، ولکن دعی الصلاۃ قدر الایام التي كنت تحیدین فیہا ثم اغتسلی وصلی، لیکن تم نماز چھوڑا کرو، دعی چھوڑا کرو، دع مذکر کو کیا کہتے ہیں؟ مرد کو دا چھوڑ دے، یا عورت ہے تو کیا دعی، تو چھوڑا کر نماز کو، قدر ایام ان ایام کی مقدار میں، التی کنتی تحیدین فیہا جن ایام میں تجھے حیض کا خون آیا کرتا تھا، ثم اغتسلی پھر غسل کرو، وصلی اور نمازیں پڑھو۔ یہاں پہ ذرا غور کیجئے گا، یعنی کہ حیض کا خون ایک عورت کو آتا ہے ہر مہینے کتنے 7 دن مثال کے طور پہ، اب اسے شروع ہو گیا خون استحاضہ، تو آپ بتا رہے ہیں کہ تجھے پتا ہے کہ تجھے پہلے خون حیض کتنے دن آتا تھا، 5 دن یا 6 دن یا 7 دن، تو اب جب خون استحاضہ شروع ہو چکا ہے تو اتنے دن تو حیض شمار کر جتنے دن تو پہلے شمار کیا کرتی تھی۔ پہلے مثال کے طور پہ تیرے دن کتنے تھے؟ 7، اب 8ویں دن کو کیا شمار کر لے؟ خون استحاضہ۔ تو 7 دن جب گزر جائیں تو پھر غسل کرنا ہے اور اس کے بعد نمازیں شروع کر دینی ہے۔ یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، اور بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 325 325، اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 333 333۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے کہ ولیس بالحیضہ، آپ نے فرمایا یہ حیض نہیں ہے، یہ رگ ہے، یہ حیض نہیں ہے۔ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَیضَةُ، پس جب حیض کا خون آئے، فَاتْرُكِ الصَّلَاةَ، تو تو نماز کو ترک کر دیا کر، چھوڑ دیا کر۔ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا، جب ان کی مقدار جاتی رہے، کس کی؟ حیض کی۔
حیض کے وقت کی مقدار، حیض کے ایام کی مقدار چلی جائے، فغسلی عنک الدم، تو اپنے آپ سے خون کو دھو لو، وصلی، اور نماز شروع کر دو۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ حیض کے خون کے ایام مثال کے طور پہ کتنے تھے آپ کے؟ 7 دن۔ 7 دن کے بعد غسل کرو، اس کے بعد نمازیں پڑھنی ہے۔ البتہ ہر نماز سے پہلے جب وضو کرنا ہے تو استنجا کرنا ہے، اور جو خون استحاضہ جسم پہ لگا اس کو صاف کرنا ہے۔ اچھا، یہاں پہ لفظ ہے ان ذالکی، تو یہ کی ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ذالکا کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس سے گفتگو کر رہے ہیں وہ مرد نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ عورت ہے۔ دیگر الفاظ کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے۔ نمبر 1، پتہ چلا کہ خون استحاضہ اور خون حیض کے درمیان کیا ہے؟ فرق ہے۔ اور پتہ چلا کہ حیض کا خون جو ہے اس کا خاص وقت ہوتا ہے، اور استحاضہ کے خون کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ نمبر 2، یہ پتہ چلا کہ خون استحاضہ نماز پڑھنے میں رکاوٹ نہیں ہے، دیگر عبادات کی ادائیگی میں رکاوٹ نہیں ہے، جبکہ حیض کا خون رکاوٹ ہے طواف کرنے میں، نماز پڑھنے میں، روزے رکھنے میں۔ نمبر 3، یہ پتہ چلا کہ حیض کا خون نماز میں رکاوٹ ہے اور اس کی قضا نہیں ہے۔ اور علماء کرام نے ذکر کیا ہے کہ تقریباً اس بات پہ امت کا اتفاق ہے کہ حیض کے ایام میں چھوڑی ہوئی نمازیں ان کی بعد میں قضا نہیں دی جائے گی، البتہ روزوں کی قضا دی جائے گی۔ اختلاف اگر کسی نے کیا ہے نماز کے مسئلے میں تو خوارج نے کیا، خارجیوں نے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ حیض کا خون جو ہے وہ پلید ہے اور اسے دھونا ضروری ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر 40 کی طرف، یعنی کہ حدیث نمبر 40 عن عائشہ رضی اللہ عنہا، روایت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے، ان ام حبیبۃ استحیضت 7 سنین، کہ بے شک ام حبیبہ کو خون استحاضہ آتا رہا کتنے سال؟ 7 سال۔ ام حبیبہ بنت جحش عبد الرحمن بن عوف کی وائف تھیں۔ زینب بنت جحش جو ہماری ماں ہے، ام المؤمنین ہے، ان کی بہن۔ ان کی ایک اور بہن کا نام ہے حمنہ بنت جحش۔ تو ام حبیبہ جو تھیں انہیں خون استحاضہ آتا رہا کتنے سال؟ 7 سال۔ یہ ام حبیبہ صحابیہ ہیں، یہ صحابیہ نہیں ہیں؟ صحابیہ ہیں۔ کون ہیں؟ صحابیہ ہیں۔ اور صحابی کی وائف ہیں کس کی؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی۔ اور صحابیہ کی بہن ہے کس کی؟ زینب بنت جحش کی۔ نبی علیہ السلام کی کیا لگی؟ آپ لوگ میرے ساتھ ہی ہیں؟ کیا لگی پھر بتائیں؟ سالی ہو گئی۔ آپ کی کیا لگی؟ سالی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی اللہ کی ولی ہیں، صحابیہ ہیں، خاوند بھی صحابی ہے، بہن بھی صحابیہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہیں۔ 7 سال خون استحاضہ آتا رہا، اس بیماری سے 7 سال نجات نہیں ملی۔ پتہ چلا کہ صحابہ کرام اگرچہ نیکی کے لحاظ سے اللہ کے ولی تھے، لیکن بشر تھے، انسان تھے، بیماریوں میں مبتلا ہوتے تھے، آزمائشیں ان پہ آیا کرتی تھیں، مشکل کشا حاجت روا نہیں تھے۔ تو کسی صحابی کو پکارنا فوت ہو جانے کے بعد مدد کے لیے بالکل غلط ہے۔ وہ اپنی مشکلات کو دور نہ کر سکے۔ امیر المومنین جناب علی کو ایک دنیا مدد کے لیے پکارتی ہے، کیا کہتے ہیں؟ یا علی مدد، جبکہ جناب علی خود اپنے آپ کو شہید ہونے سے بچا نہیں سکے، اپنے بیٹے حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے فوت ہونے کے بعد شہادت سے بچا نہیں سکے۔
تو یہ ام حبیبہ کو خون استعداد رہا 7 سال. فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلک، انہوں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عن ذلک، اس بارے میں. فأمرها ان تغتسل، تو آپ نے ان کو حکم دیا کہ وہ غسل کریں. فکانت تغتسل لکل صلاۃ، تو وہ غسل کیا کرتی تھی ہر نماز کے لیے. اس حدیث کو روایت کی امام بخاری نے، نمبر ہے 327 327، اور امام مسلم نے، اور نمبر ہے 334 334. اچھا، یہ ہے ام حبیبہ. پچھلی حدیث میں جن کو خون استعداد آتا تھا وہ کون تھی؟ فاطمہ بنت ابی حبیش. اور اب کون ہے؟ ام حبیبہ. اور ان کو 7 سال آتا رہا. انہوں نے جب سوال کیا تو اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ دیگر حدیث میں وضاحت آئی ہے. آپ نے کہا تھا ام کو سی قدر ما کان تحبسک حیضتک، جتنے دن تیرا خون حیض تجھے نماز پڑھنے سے روکے رکھتا تھا اتنے دن تو ٹھہری رہنا، انتظار کرتی رہنا. ثم اغتسلی، پھر غسل کر لینا، وصلی، اور نمازیں شروع کر دینا. یہاں پہ بھی یہی ہے جو ہمارے پاس الفاظ ہیں کہ آپ نے حکم دیا کہ غسل کر لو، لیکن اس کے بعد سیدہ عائشہ کہتی وہ ہر نماز کے لیے غسل کرتی تھی. تو کیا استحاضہ والی عورت ہر نماز کے لیے غسل کرے گی؟ جواب یہ ہے کہ یہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے. واجب ایک ہی غسل ہے. کب؟ جب حیض سے فارغ ہوگی تو غسل کر لے. خون استحاضہ کی وجہ سے وضو کیا جائے گا، استنجا کیا جائے گا، اس کو صاف کیا جائے گا، لیکن اس کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوتا. تو پھر یہ ام حبیبہ کیوں کرتی تھیں؟ ظاہر ہے کہ غسل کرنا زیادہ بہتر ہے. انہوں نے اختیار کیا اس عمل کو جو زیادہ بہتر ہے، لیکن آپ نے ہر نماز کے لیے غسل کو واجب قرار نہیں دیا. امام مسلم روایت کرتے ہیں، لیث بن سعد سے، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے امام ہیں، کہتے ہیں کہ ابن شہاب زہری نے تذکرہ نہیں کیا اس بات کا کہ اللہ کے رسول نے ام حبیبہ کو حکم دیا ہو کہ وہ ہر نماز کے لیے غسل کریں، لیکن یہ وہ کام ہے جو وہ اپنی مرضی سے بذات خود کیا کرتی تھی. اس حدیث سے بہرحال یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ جب حیض کے ایام ختم ہو جائیں تب وہ عورت جس کو خون استحاضہ شروع ہے اس پہ واجب ہے کہ غسل کرے، کیونکہ وہ فارغ ہو گئی ہے کس سے؟ خون حیض سے. اور غسل کر کے نمازیں شروع کرے. رمضان کا مہینہ ہے تو روزے رکھے. حدیث نمبر 4141، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، روایت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے وہ کہتی ہیں، کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد، میں اور اللہ کے رسول علیہ السلام غسل کیا کرتے تھے ایک ہی برتن سے. یعنی کہ سیدہ عائشہ اور نبی علیہ السلام ایک ساتھ غسل کیا کرتے تھے اور ایک ہی برتن سے. کلانا جنوب، فرماتی ہیں کہ ہم دونوں حالت جنابت میں ہوتے تھے. فکان یأمرنی، تو آپ مجھے حکم دیتے، فاتزر، تو میں ازار باندھ لیتی. ازار کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ ازار اس چادر کو کہتے ہیں جو ہم شلوار کی جگہ پہ اس زمانے میں لوگ استعمال کیا کرتے تھے. اور ایک لفظ ہوتا ہے ردا، یہ اوپر والی چادر کو کہتے ہیں جو اس زمانے کے لوگ قمیض کی جگہ پہ استعمال کرتے تھے. تو پیٹ وغیرہ کے اوپر جو چادر پہنی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ردا. اور جو ٹانگوں پہ پہنی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ازار، تہ بند. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ آپ مجھے حکم دیتے تھے فاتزر، تو میں ازار باندھ لیتی، تہ بند باندھ لیتی. کس حالت میں؟ حیض کی حالت میں. فیباشرونی وانا حائض، تو آپ میرے ساتھ مباشرت کرتے جبکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی. تو کیا حیض کی حالت میں مباشرت کرنا جائز ہے؟ جواب یہ کہ ممنوع ہے، سخت گناہ ہے، بڑی اس کے اوپر وارننگ آئی ہے، بڑی اس کے اوپر وعید آئی ہے، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. تو سوال ہوا کہ اللہ کے رسول یہ کام کیوں کرتے تھے؟ تو جواب یہ ہے کہ مباشرت کے 2 معنی ہوتی ہیں. ایک مباشرت کا معنی ہوتا ہے باقاعدہ جماع کرنا جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے،
اور ایک ہے مباشرت کا معنی جسم کے ساتھ جسم لگانا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ کے ساتھ لیٹ جاتے ہوں گے ایک بستر میں، ایک چارپائی پہ، ایک جگہ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جماع کرتے تھے. نہیں، جماع آپ نہیں کرتے تھے، بلکہ جماع نہ کرنے کی دلیل کیا ہے کہ سیدہ عائشہ سے کہا گیا کہ آپ کیا باندھ لیں؟ تہہ بند باندھ لیں. اس کا مطلب ہے کہ جماع نہیں ہوگا. وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ، اور آپ اپنا سر نکالتے لیا میری طرف. وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، جبکہ آپ اعتکاف کی حالت میں ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ اعتکاف کی حالت میں کہاں ہوتے ہیں؟ مسجد میں. میں کہاں ہوتی ہے؟ اپنے گھر میں. تو آپ مسجد سے اپنا سر میرے حجرے میں داخل کرتے. فَأَغْسِلُهُ، تو میں آپ کے سر کو دھو دیا کرتی تھی. وَأَنَا حَائِضٌ، جبکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی. تو اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ نمبر ایک یہ کہ نبی علیہ السلام اور آپ کی زوجہ سیدہ عائشہ جو ہماری ماں ہیں، یہ دونوں ایک ہی برتن سے جنابت کا غسل کیا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی پاک رہے گا. ایک آدمی کے پانی لے لینے سے وہ پانی دوسرے کے لیے ناپاک نہیں ہو جائے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب میاں بیوی ہیں، پہلے جس نے ہاتھ ڈالا اس کا ہاتھ ڈلا پانی کے اندر تو وہ کون سا آدمی تھا؟ جنابت والا. تو اب دوسرے کے لیے پلید ہو گیا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دونوں باری باری اس سے لے رہے ہیں اور دونوں کے پانی میں ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے پانی پلید نہیں ہوگا. البتہ ابتدائی طور پہ ہاتھ دھو لیں اور ہاتھ دھو کر ہی پانی میں داخل کریں. دوسرے نمبر پہ اس حدیث سے پتا چلا کہ اسلام بہت خوبصورت دین ہے اور اسلام عورتوں سے نفرت کرنا نہیں سکھاتا. یہودی لوگ کیا سلوک کرتے تھے حیضہ عورت کے ساتھ؟ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے تھے، اس کے ساتھ لیٹا نہیں کرتے تھے. خاوند بیوی کے ساتھ لیٹنے سے انکار کر دیا کرتا تھا جبکہ وہ حیض کی حالت میں ہو. لیکن ہمارے نبی علیہ السلام عورتوں سے نفرت نہیں کرتے. آپ حیض کی حالت میں اپنی بیویوں کے ساتھ لیٹتے ہیں، ان کو یہ بھی موقع دے رہے ہیں کہ حیض کی حالت میں آپ کے سر کے بالوں کو دھو دیں، اور اب جو ہاتھ لگیں گے وہ گیلے ہاتھ ہوں گے. ایسے ہی ہے نا؟ تو کیا آپ کے سر کے بال پلید ہو گئے اس وجہ سے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. اس حدیث سے پتا چلا کہ میاں بیوی بحالت جنابت ایک برتن سے غسل کر سکتے ہیں. اس سے پتا چلا کہ خاوند بیوی کے ساتھ لیٹ سکتا ہے، بس جو اس کی بنیادی شرمگاہ ہے وہاں پہ تعلق قائم نہیں کر سکتا. نمبر 3 یہ پتا چلا کہ بہتر ہوگا ایسی صورتحال میں عورت کوئی کپڑا سختی سے اپنی شرمگاہ پہ باندھ لے تاکہ وہاں سے بچا جا سکے. چوتھے نمبر پہ پتا چلا کہ ان اسباب سے بھی دور رہنا چاہیے جن اسباب کو اختیار کرنے سے آپ کل حرام میں واقع ہو سکتے ہیں. پتا چلا کہ حیض والی عورت جو ہے وہ چیزوں کو ہاتھ لگا سکتی ہے، چاہے وہ چیزیں گیلی ہوں، چاہے خشک ہوں، چاہے تر ہوں، اور اس کے ہاتھ لگانے سے وہ چیزیں پلید نہیں ہوں گی. وہ آپ کے لیے کھانا تیار کر سکتی ہے، آٹا گوندھ سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس حدیث سے پتہ چلا کہ جو آدمی اعتکاف کی حالت میں ہے اگر وہ اپنا سر مسجد سے باہر نکالے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ جناب والا مسجد سے نکل گیا، اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ اس کے جسم کا باقی حصہ کہاں ہے؟ مسجد میں ہی ہے. حدیث نمبر 42 عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتكئ في حجری وانا حائض فيقرأ القرآن. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگاتے. فی حجری بھی پڑھا گیا، اس کو فی حجری بھی پڑھا گیا ہے. آپ ٹیک لگاتے میری گود میں، جبکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تو آپ قرآن کی تلاوت کرتے رہتے. پتا چلا کہ نبی علیہ السلام کو عورتوں سے نفرت نہیں تھی. اپنی بیویوں کے ساتھ یہ پیار ہے کہ اپنا سر اپنی بیوی کی گود میں رکھ دینا. اور تیسرے نمبر پہ پتا چلا کہ حیض کی حالت میں بھی آپ اپنی عورتوں سے نفرت نہیں کرتے تھے.
پتہ چلا کہ اسلام عورتوں کو حقیر نہیں جانتا اور نہ ہی نبی اسلام عورتوں کو حقیر جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ پتہ چلا کہ آپ ان کی گود میں سر رکھ کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ حیض والی عورت کو برا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کی گود میں سر رکھ کے تلاوت کر رہے ہیں۔ اس حدیث کو روایت کی امام بخاری نے، نمبر ہے 297 297 اور نمبر ہے 7549 7549، اور مسلم شریف میں بھی حدیث آئی ہے اور نمبر ہے 301 301۔ اس کے بعد آج کے درس کی آخری حدیث اور حیض کے لحاظ سے بھی آخری حدیث، حدیث نمبر 4343، عن معاذہ قالت، روایت ہے معاذہ سے۔ یہ معاذہ کون ہے؟ معاذہ بنت عبداللہ العدویہ، یعنی کہ ان کے والد کا نام ہے عبداللہ۔ کہتی ہیں کہ سألت عائشہ رضی اللہ عنہا، میں نے سوال کیا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے، فقلت، تو میں نے کہا، ما بال الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاۃ، حیضہ عورت کا کیا حال ہے کہ یہ نمازوں کی قضا دیتی ہے، یہ روزوں کی قضا دیتی ہے اور نماز کی قضا نہیں دیتی، یہ فرق کیوں ہے؟ حیض کی حالت میں نمازیں بھی چھوڑی، روزے بھی چھوڑے، روزوں کی قضا دیتی ہے، نمازوں کی قضا نہیں دیتی۔ فقالت، سیدہ عائشہ نے کہا، احروریۃ انتی، کیا تو حروری ہے؟ فقلت، تو میں نے کہا، لست بحروریہ، میں قطعی طور پہ حروری نہیں ہوں، ولکنی اسأل، لیکن میں سوال پوچھ رہی ہوں، میں علم لینا چاہتی ہوں۔ فقالت، سیدہ عائشہ نے کہا، کان یصیبنا ذالک، ہمیں یہ پہنچا کرتا تھا، یہ کیا؟ حیض کا خون، ہمیں حیض کا خون یعنی کہ اس کی لپیٹ میں ہم آیا کرتی تھیں، فنؤمر بقضاء الصوم، تو ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا، ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، اور ہمیں نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا، نمبر ہے 321 321، اور امام مسلم نے روایت کیا، نمبر ہے 335 335۔ اچھا، اس میں ایک سوال تو یہ ہے کہ سیدہ عائشہ نے اس عورت سے کیوں کہا کیا تو حروری ہے؟ حروری کن کو کہتے ہیں؟ خوارج کو، خارجیوں کو۔ ان کو حروری کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ سب سے پہلے جب امیر المؤمنین جناب علی کے لشکر سے الگ ہوئے تھے تو یہ کوفہ کے قریب ایک جگہ جمع ہوئے تھے، اس کو کیا کہتے تھے؟ حرورا۔ تو اس کی نسبت سے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروری۔ تو سیدہ عائشہ کہہ رہی ہیں کیا تو حروری ہے؟ ان کی یہ حروریوں کا عقیدہ ہے کہ عورت جو ہے وہ حیض کی حالت میں قضا کی گئی نمازوں کو بعد میں ادا کرے گی، جو نمازیں چھوڑی ہیں ان کی بعد میں قضا دے گی۔ یہ تو حروریوں کا عقیدہ ہے۔ کیا تو حروری ہے؟ کہا نہیں سیدہ، میں حروری بالکل نہیں ہوں، میرا ان کے عقائد سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو علم لینے کے لیے سوال کر رہی ہوں۔ تو پھر سیدہ عائشہ نے کیا علم دیا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ہم عورتیں ایسے ہی کیا کرتی تھیں۔ تو یہ حدیث کی کون کسی قسم ہوئی؟ ایک حدیث ہوتی ہے قولی، ایک حدیث ہوتی ہے عملی فعلی، اور ایک حدیث کیا ہوتی ہے؟ تقریری۔ تو یہ کون سی حدیث ہوئی؟ تقریری۔ قول کیا؟ اللہ کے رسول کو فرمان دیں، کچھ کہیں، اور فعلی کیا ہے کہ آپ کچھ کر کے دکھائیں، نمازیں آپ نے پڑھی ہیں، وہ آپ کا عمل کون سا ہوا؟ فعلی۔ اور یہ تقریری کہ آپ کے سامنے کوئی کام ہوتا رہا اور آپ نے اس پہ خاموشی اختیار رکھی، اس کو پر انکار نہیں کیا، اس کو غلط قرار نہیں دیا، اس کا مطلب یہ کہ کام بالکل ٹھیک ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے کہ ایک کی قضا دی جا رہی، دوسری چیز کی قضا نہیں دی جا رہی؟ حکمت ہر ایک کو سمجھا رہی ہے کہ روزے تو محدود ہیں، 4 5 6 7، اور نمازیں ایک دن میں کتنی ہوتی ہیں؟ 5 کو ضرب دیں 7 سے کتنی ہو جائیں گی؟ 37 نمازیں پڑھنا مشکل ہو جائے گا، شاید اللہ نے اسی لیے نرمی کی ہے۔ اور پتہ چلا کہ اگر کوئی عجیب و غریب سوال کرے تو اس کے اوپر انکار کرنا چاہیے، اس سے گفتگو ڈانٹ کے انداز میں کرنی چاہیے جیسے سیدہ عائشہ نے اس عورت سے کی، لیکن اس نے وضاحت کر دی کہ نہیں، میرا غلط عقائد سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔
تو یہ تھے جی حیض سے متعلقہ مسائل. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دین کے تعلق سے ہر طرح کی اخطاء سے اور غلطیوں سے محفوظ رکھے. یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. آپ میں سے کسی کا سوال ہو تو وہ آپ لوگ بھیج سکتے ہیں. بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ آئندہ درس میں آغاز ہوگا کتاب الصلاۃ، نماز کی احادیث سے. اور آپ کے لیے یہ بھی چھوٹی سی خوشخبری ہے، انشاءاللہ چند دنوں تک ایک اور درس کا آغاز بھی کیا جائے گا. کتاب کا نام ہوگا الدر البہیہ، فقہ کی کتاب، یعنی کہ فقہ. ابھی تو ہم پڑھ رہے ہیں احادیث، پھر کیا ہم پڑھیں گے؟ فقہ، یعنی کہ جس میں حدیث نہیں ہوں گی بلکہ علماء کی محنت ہوگی جو انہوں نے جمع کی ہوگی کہ ان سے احادیث سے لے کر. تو پہلے فقہ ہوگی، بعد میں حدیث ہوگی. یعنی کہ مثال کے طور پہ مسئلہ بیان ہوگا کہ نماز کے اتنے ارکان ہیں. کتنے جی؟ یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ رکن ہے؟ یہ دلیل ہے جی اس کی. اس انداز سے ان کے نماز کے ارکان، نماز کی شرائط اور نماز کی سنن کون سی ہیں، اس انداز سے گفتگو ہوگی اس درس میں. انشاءاللہ عنقریب اس کا آغاز کیا جائے گا. تو ابھی کسی کا سوال ہو تو کر سکتے ہیں. وعلیکم شیخ صاحب، ایک سوال ہے. جی جی. کیا عورت مسجد جا سکتے ہیں جب وہ مثلا پیریڈ کے دن ہوتے ہیں، حید کے دن؟ ہاں، یہی ایک چیز تھی جو میں نے نظر انداز کر دی تھی اور اس کے بارے میں سوال آ گیا. جی اس بارے میں اختلاف ہے، اور انشاءاللہ صحیح رائے ان علماء کرام کی ہے جو کہتے ہیں کہ مسجد میں حیض کی حالت میں جانا جائز ہے، منع ہونے کی کوئی صحیح صریح دلیل نہیں ہے. جا سکتے ہیں انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں ہے. درس سننے کے لیے، ایسے امور کے لیے کوئی اور جانا چاہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. صرف ایک سوال تھا. ایک ہی سوال تھا؟ چلیں الحمدللہ. جی السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام. میرے بیٹے صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ان کے پرائیویٹ پارٹ کو وضو کرنے کے بعد ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ اچھا، یعنی کہ دیکھیں اگر درمیان میں کوئی کپڑا نہیں ہے، شلوار نہیں ہے، تو شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. جی ہاں. اگر درمیان میں کپڑا ہو تو پھر وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے جی، پھر اجازت ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. انشاءاللہ آئندہ درس میں ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.